والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قابل قدر خطیب و امام مسجد اعظم، علماء ضمیل احترام، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آیے کریمہ کی تلاوت کا جو میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میں اس مسجد میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. ہبلی میرے لیے انجان نہیں اور ہبلی والوں کے لیے میں اجنبی نہیں. یہ کوئی باقاعدہ بڑا جلسہ یا اجتماع نہیں کہ اس میں تفصیلی گفتگو کی جا سکے، لیکن آج کی گفتگو اگر آپ نے اپنے دل کے رہا خانے میں بٹھا لی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز مستقبل کی کامیابیاں آپ کا استقبال کریں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بہت اہتمام کے ساتھ آپ نے بنایا، جس طرح سے بھی آپ سے ممکن ہو سکا. لیکن آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پیش نظر رکھنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو پیش نظر رکھنا، یہ ہر غلام رسول کے لیے ضروری ہے. پروردگار جل جلالہ نے یوں تو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آیات میں بیان فرمائے، بلکہ میرے کریم کی پوری کتاب قرآن مقدس یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. لیکن آج میں ایک انوکھے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. حضور نے کیا دیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، ایمان ملا حضور کے صدقے.
قرآن ملا حضور کے صدقے، رحمان ملا حضور کے صدقے، اور جنت بھی ملے گی حضور کے صدقے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کی بڑی یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی نہیں بنائی، آج کے بڑے کالج جیسے بڑے کالج نہیں بنائے، آج کی بڑی اسکول جیسے بڑے اسکول نہیں بنائے۔ آج سرمایہ داروں کے پاس دولت آنے کے بعد جو محل بنتا ہے، ایسے حضور نے محل بھی نہیں بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسکول کیوں بنائی جاتی ہے؟ انسان تیار کرنا۔ اسکول میں تعلیم کے ذریعے بہترین انسان بنایا جائے، کالج میں تعلیم کے ذریعے بہترین انسان بنایا جائے، یونیورسٹی میں تعلیم کے ذریعے بہترین انسان بنایا جائے۔ فٹ پاتھ پہ گھومنے والا، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والا، گلیوں میں گلی ڈنڈے کھیلنے والا انسان ان پڑھے لکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کسی انسان سے ملاقات ہوتی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ انجینئر ہے، تو آدمی عقیدت سے انہیں دیکھتا ہے، احترام کرتا ہے۔ یہ لائر ہے، احترام سے دیکھتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے، احترام سے دیکھتا ہے۔ اور جہاں یہ کہہ دیا جائے یہ مزدور ہے، نظر بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ عالم ہے، سوچ بدل جاتی ہے، احترام کی نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے۔ یہ مفتی صاحب ہیں، احترام کی نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے۔ یہ شیخ الحدیث ہیں، احترام کی نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان بنائے جائے، اور موجودہ دور میں ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بہترین انسان بنانے ہیں تو بہترین یونیورسٹی قائم کرو، انوائرمنٹ اچھا دو، انفراسٹرکچر اچھا دو، کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی دو، تب بہترین انسان بنیں گے۔ اور یونیورسٹی قائم کرنے والے، کالج قائم کرنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا یہ کہتی ہے بڑے اچھے انسان تھے، اگر آج انہوں نے اسکول قائم نہ کیا ہوتا ہمارے بچے پڑھتے کہاں، کالج قائم نہ کیے ہوئے تھے تو ہمارے بچے جاتے کہاں، یونیورسٹی قائم نہ کی ہوتی تو ہمارے بچے جاتے کہاں۔ یہ سارے کارنامے قابل تحسین ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن میں حیران ہوں جب نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں اور مدینے کی فضا کے حوالے سے اور تصور یا تصورات کی دنیا میں مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو ایک فکر ہمیں ملتی ہے، ایک درس ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے بڑی یونیورسٹی اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ بڑے انسان بنتے ہیں، لیکن پیغمبر رحمت نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر جو بہترین انسان تیار کیے، قیامت تک کے کوئی بڑی یونیورسٹی ایسا انسان تیار نہیں، نہ صدیق اکبر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ فاروق اعظم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ مولا علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عثمان غنی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ میرے آقا کے کسی صحابی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ بہترین انسان، سبحان اللہ، اور ایک مزاج دیا، ایک سوچ دی، ایک فکر دی۔ آج کی یونیورسٹی کا نظام دیکھ لیجیے، یونیورسٹی میں پڑھ کر کے نکلنے والے بم برسا رہے ہیں، آبرو لے رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد کڈنیاں چوری کر کے بیچ رہے ہیں، نیگیٹو کو پازیٹیو اور پازیٹیو کو نیگیٹو بتا کر کے پیسے اینٹ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے بہترین انسان کہیں کہیں کچھ تیار ہوتے ہوں گے، ورنہ اللہ ماشاءاللہ لٹیرے تیار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لیکن جب حضور کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لٹنے والے نہیں، لٹانے والے نظر آتے ہیں، وہاں جمع کرنے والے نہیں، خرچ کرنے والے نظر آتے ہیں، وہاں بھوکے رہ کر اوروں کی بھوک
مٹانے والے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کارنامے کا مقابل تو اپنی جگہ پر ہے، اس کارنامے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ توجہ چاہوں، آپ مسلمان، میں مسلمان، الحمدللہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، غلام ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان تیار کیے تھے، انہی انسانوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، انہی انسانوں نے اسلام کا حسن بے نقاب کیا، انہی انسانوں نے اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آشکار کی۔ اور ایسا نہیں کہ لفظوں کے وہ غازی تھے، وہ کردار کے بھی غازی تھے۔ ان کی صبح نرالی تھی، ان کی شام نرالی تھی، وہ گلیوں سے گزرتے تھے، لوگ ان کے کردار کی قسم کھایا کرتے تھے۔ مسلمان کو دیکھ کر اسلام کی عظمتیں لوگوں کے سینوں میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں جس طرح سے حضور نے بہترین انسان تیار کیے، صحابہ نے پوری زندگی اسی بہترین انسان تیار کرنے میں صرف فرمائی۔ اور یاد رکھیں، قرآن سے نگاہیں چھپائی جا سکتی ہیں، اور قرآن کو آدمی نہ دیکھے نہ پڑھے یہ تو ممکن ہے، لیکن بازار میں چلنے والے مسلمان کو دنیا دیکھتی ہے، تجارت میں مسلمان سے دنیا دیکھتی ہے، سفر میں مسلمان کو دیکھتی ہے۔ حضور نے ایسے مسلمان بنا دیے تھے، وہ سفر میں جاتے تو ان کی ادائیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے تو ان کا لین دین دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اور آج پوری دنیا اسی انسانیت کو اور اسی انسان کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ معذرت کے ساتھ اس پر ہوں گے اچھے مسلمان، بغیر اچھے کی زندگی، بغیر اچھے کی بھی دنیا رہ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کی زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں سے لین کر کے آپ کی زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا مسلمان کے پڑوس میں رہ کر، آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کسی مسلمان کو ملازم رکھ کر، آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کسی مسلمان کے پڑوس میں رہ کر۔ ذرا دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے، بگاڑ دیا پورے مسلمان کو دنیا۔ وہ مسلمان جس کی بنیاد پر اسلام کی عظمتیں انسان کے سینے میں بیٹھ جاتی تھی، آج اس مسلمان پر دنیا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بھول گئے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کا۔ ایک واقعہ سے بس کرتا ہوں، اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں، خلیفہ وقت ہیں، عید کا دن قریب ہے، بیٹی حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، ابا جان، سب بچیاں عید کے دن نئے لباس پہنے گی، میرے پاس کوئی نیا لباس تو ہے نہیں، میرے لیے نئے لباس کا اہتمام کرتی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں تیرے لیے عید کے نئے کپڑے بنوا دوں۔ ابا جان کچھ بھی کریں آپ، خلیفہ وقت، بیٹی کی محبت اور بیٹی کی تڑپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مجبور کرتی ہے، اور وہ بیت المال کے خزانچی سے ارشاد فرماتے ہیں، میری 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کے اندر مجھے دے دی جائے، میرا 1 مہینے کا جو خرچ آپ دیتے ہیں مجھے ایڈوانس میں دے دو، تاکہ میں اپنی بچی کے لیے عید کے کپڑے بنا سکوں۔ جواب میں بیت المال کا خزانچی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہتا ہے،
لکھ کر کے دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو 1 مہینے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جب تک تم جیسے لوگ ہیں اسلام کی کشتی ہمیشہ تیرتی رہے گی۔ یہ ہے اسلام، ایسے انسان تیار کیے گئے۔ یہاں تو کروڑوں لاکھوں کھا کے آدمی ڈکا بھی نہیں دیتا۔ عجیب سچویشن ہے۔ حضور بہترین انسان بنانے کے لیے تیار تشریف لائے، ایسی انسانوں کی کوالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرنے تشریف لائے کہ ان انسانوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہ سکے، اور کیا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، ہمارا ایک بھی لیڈر نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی مقتدی تیار نہیں کیا، سب امام تیار کیے، سب لیڈر تیار کیے، سب مقتدی تیار کیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے سارے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت حاصل۔ ایک بھی مقتدی نہیں، سارے صحابہ کو لیڈر بنایا ہو، قائد بنایا۔ 1.5 ارب مل کر ایک لیڈر نہیں تیار کر سکتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں لیڈر ہی لیڈر کی فوج نظر آ رہے ہیں، بہترین انسان، اور یہ خواہش ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے۔ ایک باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بہترین انسان ہے، ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بہترین انسان ہے، استاد چاہتا ہے میرا شاگرد بہترین انسان ہے، پیر چاہتا ہے میرا مرید بہترین انسان بنے۔ ہر ایک کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ماتحت والے بہترین انسان بنے، لیکن کسی نے بہترین انسان بنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کی جتنی مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب آئیے، بڑا تفصیلی موضوع ہے، اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں حضور نے تیار کیسے کیا ہے نا؟ آپ کی تمنا آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے سارے مبلغین، میرے سارے معتقدین، میرے سارے مریدین، بلکہ سارے مومنین بہترین انسان بنے۔ کیسے بنے گے؟ وہ کون سا فارمولا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس سے حضور نے بہترین انسان تیار کیا؟ کون سا سیلیبس تھا، کون سا نصاب تھا، کون سا نظام تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان تیار کیا؟ 4 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں؟ اور سے سمجھے گا، اور پھر ہم دیکھیں کیا ان میں سے ایک چیز بھی ہم تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، یہ پہلا، ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بہترین انسان بنانے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی، اور اللہ کی کتاب کی آیت کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بظاہر حقیقت میں بہت بڑی۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کی تاثیر ہے۔ بلکہ میں نے ابھی ایک جملہ لیا ہے لوگوں کو، میں پڑھ رہا تھا سائیکولوجسٹ کو، تو بڑی پیاری بات میری نظر سے گزری۔ یہ یاد رکھیے گا
شاید کسی سائیکریٹسٹ کے پاس ڈپریشن کا شکار جائے تو یہ دوا بتائے. شاید آپ اسٹریس میں ہوں، اللہ نہ کرے آپ ڈپریشن میں ہوں، طبیعت بوجھل بن رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کی قسم بس اس چیز پر عمل کر کے دیکھ لیجیے. یا تو کوئی اچھی دینی کتاب پڑھیے یا قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے. سگریٹ پینے سے ختم نہیں ہوگا، گانجا پینے سے ختم نہیں ہوگا، گندی پکچریں دیکھنے سے ختم نہیں ہوگا. اٹھائیے، وضو کیجیے، اللہ کی کتاب ترجمے کے ساتھ پڑھا، کنز الایمان، خزائن العرفان پڑھیے آپ، طبیعت سے بے چینی ختم ہوتی چلی جائے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیار کیا، پہلے آیات کی تلاوت کی، آیات کی تلاوت اور آیات کی تلاوت، اور وہ بھی وہ کرے جس پر خود قرآن نازل ہوا، تو اس کی تلاوت کا کیسا، اس کی تلاوت کی تاثیر کیا ہو. جس کی زبان کے حوالے سے رب فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحی. آپ اندازہ لگائیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لانا سکا. آپ اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں آپ. تو وہ آیات کی تلاوت کرتی ہے، اور کس طریقے سے ہمارے جذبات تھوڑے سرد ہیں، ہمت ہار جانے والی ہے، وہ درد و فکر ہمارے پاس ہے. آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو. مسجد حرام میں دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اعلانیہ دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، لیکن دین کا کام سختیوں کے باوجود، زیادتیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکتا نظر نہیں آتا. دار ارقم کے اندر ایک گھر حضرت ارقم صحابی کا، اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے، وہ آتے اور حضور پر جو آیات نازل ہوتی وہ پڑھ پڑھ کر کے انہیں سنایا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کے ذریعے دلوں میں انقلاب پیدا کیا، اور ایک سماعت، کان اللہ نے دیے نا سننے کے لیے دیے. اور جانتے ہیں آپ قرآن کی تاثیر اتنی رہی کہ جو سنتا دیوانہ ہو جاتا. اس زمانے کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے، اس زمانے کے حوالے سے، کہ جب لوگوں پر ایفیکٹ ہوتا اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی اور قرآن اثر انداز کرتا اور قرآن کی اثر انگیزی ظاہر ہو جاتی اور ہو رہی تھی، تو لوگوں نے سوچا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، لوگ قرآن سنتے اور قرآن سن کر دیوانے بن جاتے ہیں. تو اب قرآن کہتا ہے کہ کافروں نے کیا کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں یہ قرآن مت سنو، شور کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، چلم چلی کرو. آج کیا ہوا، ویسا شور جو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا، لیکن گانوں کا شور تو چل ہی رہا ہے نا، غزلوں کا شور تو چل ہی رہا ہے نا. گاڑی میں بیٹھے تو گانے، فلائٹ میں بیٹھے تو گانے، ٹرین میں بیٹھے تو گانے، اپنی کار لے کر کہیں سفر میں لمبے اس پہ گئے تو گانے، گانے ہی گانے، شور مچا ہوا ہے. قرآن سننے کا شوق ختم ہو چکا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک چیز عرض کروں، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو، بلکہ دیکھیے نا ہوتا یہ ہے کہ جلسے کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت سے ہوتا ہے، لیکن آدمی قاری قرآن کی خدمت نہیں کرتا. ہمارا حال یہ ہے
کہ میتھ کے ٹیوٹر کو، انگلش کے ٹیوٹر کو، سائنس کے ٹیوٹر کو ہم اچھی رقم تو دیں گے، لیکن اچھا قرآن پڑھانے والے کو مولانا آپ کو کیا بس 1 گھنٹے کا 1000 روپیہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے آپ کو اور مزید ایک ایک چیز پر عرض کر سکوں، لیکن پہلی چیز آپ سمجھ لیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین انسان تیار کرنے کے لیے انسانوں پر قرآن کی تلاوت فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ اسٹیج۔ وَيُزَكِّي، پھر ان کے دل کو صاف کرتے ہیں، قلب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سارے ٹینشن ہوتے ہیں باطل کی گندگی سے، اور سارا سکون ہوتا ہے باطن کے ہمارے صاف ستھرے ہونے سے۔ اب آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تزکیہ فرمایا، تو سنیں، حسد نکال دیا، کینہ نکال دیا، نفرت نکال دی، حرص دنیا نکال دی، مال و زر کی محبت نکال دی، یہ سب کچھ نکال دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی ایمان 2 ٹکے کی محبت میں ہی بیچ دیتا ہے، تو پہلے اس کی محبت نکال دو تاکہ یہ 2 ٹکے پہ بکے نہیں۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، کوئی پارٹی لیڈر ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اس پارٹی لیڈر کو اپنے ایم پیز پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ الیکشن آیا لیکن ریزورٹ میں چلے گئے، ایم پیز کو سب کو قید کر دیا، فون بند کروا دیے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی پارٹی کا آدمی ہے، آپ اسے ریزورٹ میں لے کر کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو جب آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی لمبی آفر مل جائے، ایک ٹوٹ جائے، ہے نا؟ بھائی جواب دیں، آپ ہوتا ہی نہیں ہوتا، چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں۔ آپ روز اخبار میں پڑھتے ہوں کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی ریزورٹ میں جا رہا ہے، کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم، سخت ترین مکے کی زندگی کے اندر ایک صحابی کو بھی لے کر حضور کہیں چھپے ہو تو مجھے بتا دو۔ یقین تھا کہ میرا ایک صحابی بھی ٹوٹے گا نہیں، جان دے دے گا۔ یہ تربیت تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت دے کر حضور نے خریدا نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ایسی بنا دی تھی، ایسا دل صاف ستھرا کر دیا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر کبھی میں انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ دل کی صفائی، حالانکہ صرف دل ہی پر اکتفا نہیں ہے، قرآن مقدس میں دماغ کی صفائی کا بھی حکم ہے، نگاہوں کی صفائی کا بھی حکم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب بھی لفظ تزکیہ آتا ہے تو یہ ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ صرف قلب کی صفائی نہیں، بلکہ کئی چیزوں کے تزکیے کا قرآن مقدس میں حکم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بحث کروں گا۔ تو سیکنڈ اسٹیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تزکیہ، دل کو صاف کیا۔ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ماتحت والوں کی تربیت چاہتے ہیں تو پہلی چیز آیات کی تلاوت، سیکنڈ چیز تزکیہ، اب تھرڈ اسٹیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے، اب کتاب سکھاتے، اور ایسے نہیں ایک ایک لفظ کی تشریح، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی معنویت۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ بقرہ کے اسرار و رموز سیکھتا رہا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے،
ایسا لگتا ہے کہ کئی اس کے اسرار و رموز اور معنی حضور اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے 12 سال تک۔ ہماری قوم کو بسم اللہ شریف کا معنی نہیں آتا، ارے یہ تو بہت دور کی بات ہوگی، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور سیکھنا بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہترین انسان بنیں گے، انگلش میں پٹ 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 بات کریں گے تو بہترین انسان بن جائیں گے۔ دیکھیں کہ کتنے بڑے بہترین انسان۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں انگریزی سکھانے کے لیے منع کر رہا ہوں، میں خود اسکول الحمدللہ تحریک کے ماتحت کھولتا ہوں، تو میں کیوں منع کروں؟ لیکن بہترین انسان قرآن سے بنے گا، قرآن سے بنے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کتاب کی تعلیم دیتے، اور کتاب اس کی تعلیم اب آئیے اس کو سمجھا دوں۔ ہم لوگ تھوڑے سے بیپاری بن گئے ہیں نا، کسی عالم صاحب نے کہہ دیا، کسی مبلغ نے کہہ دیا اتنی رکعت نفل کا اتنا ثواب، ہم تیار ہو جاتے ہیں فوراً، اچھی بات ہے۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ ان سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوذر، ہو سکے تو صبح اس طرح کرو کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، اور اگر تم سے ہو سکے تو علم کا ایک باب صبح سیکھ لیا کرو کہ یہ تمہارے لیے 1000 رکعت سے افضل ہے۔ 1000 رکعت کے برابر نہیں فرمایا، اس سے افضل فرمایا، اس سے بہتر فرمایا۔ آپ اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ پڑھتے ہیں 4 رکعت بھی نفل پڑھ پاتے ہیں تو 100 رکعت کہاں سے پڑھیں گے؟ لیکن اگر قرآن کی ایک آیت سیکھ لی تو مدینے کے تاجدار کے فرمان کی روشنی میں 100 رکعت کا ثواب عطا، اس سے زیادہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ثواب نصیب ہو جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، اور چوتھی تربیت کا اصول تھا حکمہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکمت سکھاتے، حکمت کی تعلیم دیتے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض مفسرین حکمت کے حوالے سے سنت کی طرف گئے ہیں، حدیث کی طرف گئے ہیں، اور حکمت ایک تفصیلی موضوع خود ہی ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کے ذریعے انسانوں کی زندگی کو سنوارا، اور 4 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 تلاوت، آیات کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 کتاب کی تعلیم، نمبر 4 حکمت کی تعلیم۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے حضور نے بہترین انسان کی کوالٹی تیار فرمائی۔ اور اگر آج بھی کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں بہتر مسلمان بن جاؤں یا میری نسلیں بہترین مسلمان بن جائیں، ان 4 چیزوں کو اختیار کرو۔ بغیر تلاوت اور قرآن سنے اپنی زندگی نہ گزارو، من کو پاک کرو، تن کو پاک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب سیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ حکمت کو سیکھو۔ انشاءاللہ العظیم بہترین انسان بن جائیں گے۔ اور آگے کی آیت کے جملے نے تو کمال کر دیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے چھپ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی کھلی ہوئی گمراہی کا تذکرہ کر کے پتہ چلا ایک چھپی ہوئی گمراہی ہوتی ہے اور ایک کھلی ہوئی گمراہی ہوتی ہے۔ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جو لوگ تھے، رسول اعظم نے ان 4 چیزوں کے ذریعے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ کھلے ہوئے ہادی دنیا کے سامنے بن گئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت، ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں۔ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار جل جلالہ کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ سب کچھ ملا ہے اور قیامت تک ملے گا۔
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے یہ 4 چیزیں چھوڑ دی، اس لیے مسلمان تباہ ہو گیا، مسلمان آوارہ ہو گیا، مسلمان بدکردار ہو گیا، مسلمان بے رحمی کا شکار ہو گیا۔ یہ 4 چیزوں سے ہمارا رشتہ جب مضبوط تھا تو ہم جیسا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ دنیا ہمارے پیچھے چلتی تھی، ہم دنیا کے آگے چلتے تھے۔ آج دنیا سے اتنے پیچھے ہیں کہ ہمارے آگے نہ جانے کتنی لمبی فوج نظر آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اس فارمولے پر عمل کرنے کی، اختیار کیے ہوئے اس فارمولے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج سے قرآن سننے کا جذبہ پیدا کرو، آج سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، آج سے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو، اور آج سے حکمت سیکھنے کا پیدا کرو، اور انشاءاللہ یہ سب سیکھ لیے اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو بہترین مسلمان کی حیثیت سے ہم دنیا میں پہچانے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔